نوجوان کی کہانی جس کو اس کے گھر والوں نے گھر سے نکال ڈالا صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، الٹا وہ گھر کے قیمتی مال مویشی بیچ کر کھا پی جاتا۔ اس کے گھر والوں نے اسے نکال ڈالا، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا، اس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہا تھا۔ اپنی زندگی سے تھک ہار کر وہ ایک دن دریا کنارے چلا گیا اور وہیں پر خودکشی کرنے والا تھا کہ اسے وہاں پر دو معصوم بچے ملے۔ اس نے کپڑے کا ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا ہوا تھا، اس میں وہ دو بچے زندگی گزارنے لگ گئے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا، وہ دونوں لڑکا لڑکی جوان ہوئے اور وہ نوجوان بوڑھا ہو گیا۔ پھر وہی ان کا سب کچھ تھا، وہ اسے ہی اپنا باپ سمجھتے تھے اور اپنے باپ کی بہت عزت کرتے تھے، اس کے حکم کو پتھر کی لکیر سمجھتے تھے۔ اس نے ان دونوں کو چوری چکاری سکھانا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بہت زیادہ ماہر تھے، کسی بھی کام کو کرتے تھے تو اس انداز سے کرتے کہ کوئی بھی ان جیسا وہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکا ذرا کم ہوشیار تھا اس لڑکی سے، وہ لڑکی بہت زیادہ چالاک تھی۔ اس نے اپنے باپ کا ہر حکم مانا، اپنے باپ کے کہنے کے مطابق جہاں جہاں جس جگہ سے اس نے چوری کرنے کو کہا اس نے کی، مگر اس کا چھوٹا بھائی وہ یہ سب کام کرنا بالکل پسند نہیں کرتا تھا اور ہر وقت اپنے باپ کو ٹوکتا رہتا تھا۔ اس کا باپ اسے برا بھلا کہتا تھا کہ کیسی نالائق اولاد میں نے پیدا کی ہے، اور اس لڑکی کی تعریف کرتا تھا جسے اس نے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس کی اصل حقیقت سے واقف نہیں تھے اور دونوں اپنے باپ کی خلاف ورزی بالکل نہیں کرتے تھے۔ ایسے ایک بار وہ لڑکی سلطنت کی بازار چلی گئی۔ وہاں پر اس نے سردار بننے کا ڈرامہ کیا، تاجروں کی طرح حرکتیں کی کہ یوں مانو اسے دیکھ کر ایسا لگتا کہ وہ جیسے کسی گاؤں کی سردار ہو اور تجارت میں بہت ماہر ہو۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگ گئے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ آج میرا دل بہت خوش ہے، آپ سب کے پاس جتنی پوٹلیوں میں سونا ہے سب نکال کے میرے سامنے رکھے، میں آپ کو اتنا ڈبل واپس دوں گی۔ وہ تمام لوگ پاگلوں کی طرح پوٹلیاں نکال کے رکھنے لگے اور اس لڑکی نے وہ تمام پوٹلیاں وہاں سے اٹھا لی اور بھاگ نکلی۔ اس کا وہ بھائی شریف تھا، وہ اس کی طرح رسی سے چھلانگ لگانے سے ڈرتا تھا، تو وہ سپاہیوں کے ہاتھ لگ گیا اور سلطنت میں راجا کے یہاں پیش ہوا۔ راجا نے مکمل تفتیش کرنے کے بعد اس نوجوان کو بلایا جو اب عمر دراز ہو چکا تھا، تب اسے اچھی خاصی مہر لگائی۔ پھر نوجوان نے کہا کہ یہ دونوں میرے بیٹا بیٹی نہیں ہیں، بلکہ میں تو دریا کنارے خودکشی کرنے گیا تھا، اپنی زندگی سے تھک چکا تھا، اس دنیا سے دور جانا چاہتا تھا، وہیں پر یہ دونوں مجھے ملے اور میں نے ان کی تربیت کی۔ تب راجا نے اس بوڑھے کو سلطنت کی زندان میں پھینکوا دیا اور ان دونوں کو یہ سمجھتے ہوئے معاف کیا کہ ان کی پرورش اچھی طرح سے نہیں ہوئی